اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ ابھی ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 195 جو آیت بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے اور بڑی آیت ہے یہ، تو یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا وأخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ ہے 195 نمبر کی سورہ آل عمران کی آیت، جو ابھی ہم نے پڑھے تھے کہ اولی الالباب جو لوگ ہیں ان کے بارے میں، کہ اللہ نے ان کے بارے میں بتایا کہ دیکھو یہ جو غور و فکر کرتے ہیں رات اور دن، اور یعنی آسمان سماوات اور جو ارض ہے زمین اس کے اوپر، اور پھر جو رات اور دن کا الٹ پھیر ہے اس پہ یہ لوگ غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ نے پہلے یہ بولا، اس کے بعد ان کی جو دعائیں ہیں وہ لائن سے آتی چلی گئی کہ وہ لوگ ذکر کرتے ہیں اور وہ لوگ لیٹے ہوئے کھڑے ہوئے کروٹوں پہ، یعنی ہر بیٹھے ہوئے وہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی فکر میں رہتے ہیں تمام سماوات اور ارض یعنی اس کی تخلیق کے اندر، اور پھر اللہ سے دعائیں کرتے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ تو نے کوئی چیز بھی بیکار بے مقصد نہیں بنایا ہے، پاک ہے تو اس سے کہ تو ایسی کوئی فضول چیز بنائے، تو ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لینا یا اللہ۔ یہ طریقہ ہے نا دعا مانگنے کا۔ پھر اللہ نے جیسے ان لوگوں کی، وہی اولی الالباب جو لوگ ہیں، دا مین آف انڈرسٹینڈنگ، ان کی اللہ نے پھر یہ دعا کہ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، کہ اللہ جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا بس وہ تو پورا کے پورا مطلب ذلیل ہو گیا، وما للظالمین من انصار، اور پھر ظالم لوگوں کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں۔ تو ایسے یہ ساری دعائیں جو ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، کہ ایک پکارنے والے نے پکارا ایمان کی طرف، ہم سے کہ آؤ ایمان کی طرف، اور ہم نے کہا کہ ہم آ گئے ایمان کی طرف، تو اللہ ہم کو معاف کر دے ہمارے سارے گناہوں کو، اور جو ہمارے مطلب جو بھی ہم سے مطلب خطا غلطیاں ہوئی ہے، وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، تو ہمارے سیئات جو ہے اس کو کفارہ بنا دے، وَتَوَفَّنَا، اور ہماری موت جو ہو تو مع الابرار رائچیس کے ساتھ ہو۔ پھر ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، کہ اللہ تو نے اپنے رسول کے تھرو ہم سے جو وعدہ کیا ہے، تو ولا تخزنا یوم القیامت، کہ ہم کو قیامت کے دن مطلب ذلت اور بے عزتی سے بچا لینا یا رب العالمین۔ اور انک لا تخلف المیعاد، تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اب اللہ اس کا جواب دے رہا ہے، فاستجاب لہم ربہم، تب جواب دیا ان کے رب نے اور قبول کیا ان کی دعا کو، ان کی دعا کو قبول کیا اور اس کا جواب بھی دیا فوراً۔
کہ فاستجاب لہم ربہم انی لا اضیع، کہ میں نہیں ضائع کروں گا، یعنی ویسٹ یا مطلب ختم، میں نہیں ضائع کروں گا عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں کسی بھی عمل کرنے والے جو ہیں ان کے عمل کو، جو عامل ہیں جو کر رہے عمل، وہ جو عمل ان لوگ کر رہے ہیں، چاہے وہ ذکرن ہو یعنی مرد ہو، او انثی یا عورت ہو، یعنی اللہ کے لیے اسپریچولی مرد اور عورت دونوں سیم ہے، صرف یعنی کہ جو بھی روحانی بات ہے یا جو بھی مطلب روحانی جو بھی چیز ہے اس کے اندر مرد اور عورت سیم ہے، ان کا ثواب ان کا سب کچھ سیم ہے۔ تو لیکن دنیا کے اندر جو اللہ نے باڈی لی یعنی مرد کو طاقتور بنایا ہے، تو اس حساب سے وہ تمہارے گھر کا حاکم ہوتا ہے، لیکن ادروائز وہ جو ہے دونوں کے دونوں، آدمی ہو یا عورت ہو، ان کے لیے سارے ثواب اور روحانی طور پہ سب کچھ جو ہے وہ پورا اللہ نے ایک رکھا۔ چاہے وہ اگر جیسے عورتیں جو ہے جیسے وہ تو شہید ہوتی ہیں نا، کیونکہ اگر جب قتل کرتے سب لوگ تو اس میں تو عورتیں شہید ہوتی ہیں، تو وہ شہید ہوتی ہیں، اور پھر مطلب جیسے کہ وہ لوگ قتال کرنے جنگ کرنے نہیں جاتے، لیکن جیسے آدمی اور عورت جو بھی چیز ان لوگ کر رہے ہوتے اس میں روحانی اسپریچولی جو بھی ہے اس میں دونوں سیم ہے، ان کا اجر و ثواب بھی سیم، ان کے لیے جو اگر ان سے جو بھی اچھی اچھی چیز جو وہ کرتے، ہجرت کر رہے تو ہجرت جو اس وقت کر رہے تھے تو مرد اور عورت تو وہ اس کا بھی ان کو سیم ہے ثواب، ایسا نہیں کہ آدمی کو زیادہ ملے گا اور عورت کو کم۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ نہیں، انی لا اضیع، میں نہیں ضائع کروں گا کسی بھی عمل کرنے والوں کے عمل کو، چاہے ان کے اندر مرد ہو یا عورت۔ بعضکم من بعض، اور تم ہو ایک دوسرے میں سے، یعنی تم لوگ یعنی ممبرز ہو تم لوگ، یعنی ایک دوسرے میں، یعنی کہ ایک دوسرے کے تم لوگ ساتھی ہو۔ بعضکم من بعض۔ فالذین ہاجروا، اور وہ لوگ جو ہجرت کرتے ہیں، واخرجوا، اور جن کو نکال دیا جاتا ہے، من دیارہم، کہ ان کے گھروں کو ان کو چھوڑ دینا پڑتا ہے، اس بسے بسائے گھر کو چھوڑنا بہت آسان نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پر جب اتنی آگ لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ جو پوری کے پورا وہ جو فائر جو ہو رہا مطلب، تو سوچو اس میں جو گھر ہوتے ہیں یہاں کہ ان کو بولتے ہیں کہ تم فوراً خالی کر دو اس کو اور تم لوگ جاؤ، تھوڑا بہت سامان لے کے نکل جاؤ۔ ان لوگ کتنے لوگ جاتے ہی نہیں ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا پورا گھر ہے تو ہم تھوڑا سا سامان لے کے کیسے چلے جائیں۔ تو سوچو کہ انسان کو اپنا گھر چھوڑ کے جانا اپنی جان بچانے کے لیے بھی مشکل ہے، اور ان کو وہ گھروں سے جب نکال دیا جاتا تھا تو ان کے بسے بسائے گھر، ان کا پورا پڑوس، ان کے دوست احباب رشتے دار سب چھوٹ جاتے ہیں نا۔ تو ویسے یہاں پر اللہ نے کہا کہ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، دیار یعنی ان کے گھر، تو وہ جو ہجرت کرتے ہیں اور جو مطلب جن کو نکال دیا جاتا ہے ان کے گھروں سے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میری راہ میں، میرے کاز میں ان کو اذیت بھی سہنی پڑتی ہے، یعنی کہ بہت ہی ہارم اور بہت تکلیف سہنی پڑتی ہے۔ وَقَاتَلُوا، اور وہ جنگ بھی کرتے ہیں، وَقُتِلُوا، اور قتل بھی ہو جاتے ہیں، خود شہید۔ لَأُكَفِّرَنَّ، اب اللہ کہہ رہا ہے کیونکہ اب اس کے اندر جو بہت تاکید کا جو انداز ہے عربی زبان کا وہ اللہ نے یہاں یوز کیا ہے کہ جب ایسے کوئی چیز کو بہت ہی زور لگا کے اور بہت ہی یعنی اس کی امپورٹنس بتائی جاتی ہے کہ یہ ہو کے رہے گا اور یہ ہم کریں گے، تو اس میں اللہ اس طرح سے بولتا ہے لَأُكَفِّرَنَّ، تو وہ جو نون پہ شدہ آیا نا اس میں اس کی بہت ہی تاکید والی بات ہے کہ ہم یقیناً ان کے سارے
جو مطلب ان کے گناہ یا غلطیاں ہوں گی سیئات، ہم اس کو سب کو مٹا دیں گے، دھو دیں گے، واش کر دیں گے، یعنی کہ مطلب پورے کے پورے کفارہ بن جائیں گے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سیئاتہم، ان کے تمام جو بھی سیئات ہے، جس کو بولتے ہیں نا حسنات اور سیئات، یعنی کہ انسان ہے تو ان سے گناہ غلطی جو بھی ہے وہ ہوئی ہوگی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے یہ اولی الالباب جو لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے میں یہ ضرور کروں گا کہ ان کو پورا صاف کر دوں گا، ان کے پورے گناہ جو ہے وہ سب کے سب اس کے مطلب ان کے دھل جائیں گے، کفارہ بن جائیں گے۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اب دیکھو جو داخل کرنے والی بات ہے اس میں بھی نون پہ شدہ ہے کہ وَلَأُدْخِلَنَّ، یعنی کہ اللہ ان کو یقیناً داخل کرے گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، ان کو داخل کرے گا اللہ جنات تجری من تحتها الانہار میں، یعنی وہ جنات، وہ باغات، وہ پیراڈائز جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور پتہ ہے وہاں کے طرح طرح کی ندیاں اور نہریں ہیں وہاں پر، کہ مطلب پانی بھی ہے، شہد بھی ہے، دودھ بھی ہے، وائن بھی ہے، یعنی ایسی ندیاں ہیں۔ اور اب اللہ کہتا ہے ثوابا من عند اللہ، وہ ثواب ہوگا اللہ کی طرف سے۔ یعنی اگر دنیا میں تم جب کسی کے ساتھ کچھ بھی کر لو اچھا، تم کو وہ کیا ثواب دے گا؟ وہ تم کو کیا ثواب دے سکتا ہے؟ لیکن اللہ جو ثواب دے گا وہ ہے جنت، بہت بڑی بات۔ کسی انسان کے مطلب بس میں ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو کسی بھلائی کا بدلہ کوئی ثواب یا اچھا کچھ دے سکے سوائے اللہ کے۔ ثواب من عند اللہ، یہ ثواب ہوگا اللہ کے پاس سے۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس ہے عندہ حسن الثواب، یعنی کہ سب سے خوبصورت، سب سے بہترین ثواب، یعنی کہ ریوارڈ، اجر، سب سے بہترین ثواب جو ہے وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اب اس آیت کے اندر ایک بات ہے کہ جیسے جب یہاں پر کہا گیا کہ یہ جو آئی نا بات یہاں پر کہ جو چاہے وہ مطلب کسی بھی عمل کرنے والے کہ میں عمل کو ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ سب ایک دوسرے میں سے ہی ہیں، اور پھر یہ کہ جو ہجرت کریں اور جن کو گھروں سے نکال دیا گیا، تو یہ سوچو یہ جو آیت جو آئی ہے، تو جب جو ام سلمہ جو ہے رضی اللہ عنہا، انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی تھی کہ مطلب ہم مطلب مردوں کے لیے ہمیشہ بات آتی ہے تو عورتوں کے لیے کیا ہے، عورتوں کے لیے جو اجر و ثواب، تو پتہ ہے یہ جو آیت جو ہے نا یہ نازل ہوئی جس کے اندر سوچو کہ وہ یعنی مرد اور عورت اور ساتھ میں ہجرت کی بات ہے اندر، اور سوچو سب سے فرسٹ ہجرت کرنے والی یعنی ام سلمہ اور ابو سلمہ ان کے شوہر، یعنی وہ لوگ فرسٹ جو ابیسینیا ان لوگ نے جو سب سے پہلے شروعات میں جو پہلے گئے، تو وہ اور حضرت عثمان اور ان کی جو مطلب ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی رقیہ رضی اللہ عنہا، وہ مطلب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یعنی ان کی بیوی تھی، تو وہ لوگ نے ہجرت کیے تھے ابیسینیا یعنی حبشہ، اور یہ ام سلمہ اور ابو سلمہ انہوں نے کیے تھے۔ ان کی پہلی ہجرت تھی ابیسینیا، اور بعد میں سیکنڈ ہجرت جو تھی وہ مدینہ، اور پھر بعد میں مطلب وہ جو ہے وہ ام المومنین بنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف بنی نا ام سلمہ۔ تو سوچو اللہ نے اس میں ہجرت کی کا ذکر دیکھو کیا ہے
کہ فالذین وہ لوگ جو ہاجروا یعنی ہجرت کرتے ہیں، واخرجوا من دیارہم جن کو ان کے گھروں سے نکال دیا جاتا ہے. تو سوچو وہ فرسٹ تھی جنہوں نے مطلب ہجرت کی تھی. سبحان اللہ. تو یہ آیت کے اندر ایسے بہت ساری باتیں ہیں کہ جیسے جو بھی جیسے قتل ہوئے، جیسے مطلب حضرت یاسر اور مطلب حضرت سمیہ، تو وہ لوگ بھی دیکھو ہسبینڈ اینڈ وائف، یعنی ان لوگ پہلے شہید، یعنی پہلی شہید وہ عورتوں میں پہلی شہید. اور یہاں ہجرت کرنے والوں میں جیسے ام سلمہ. تو اس طرح سے مطلب سب ہے، جو مطلب مرد ہو یا عورت، وہ سب جو بھی اللہ کی راہ میں ان کو جو بھی سہنا پڑتا ہے، تو وہ لوگ جو ہے وہ ان کو اجر و ثواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے دونوں کو برابر ملے گا. And their Lord has accepted of them and answered them, never will I suffer to be lost the work of any of you, be he male or female. You are members one of another. Those who have left their homes and were driven out therefrom and suffered harm in my cause, and fought and were slain, verily I will blot out from them their iniquities, and admit them into gardens with rivers flowing beneath, a reward from Allah, and from Allah is the best of rewards. اس کی دو نوٹس ہے 500 and 501. Note number 500. In Islam, the equal status of sexes is not only recognized but insisted on. یعنی اسلام کے اندر جو بھی مطلب جیسے ایک مرد ہے ایک عورت ہے، تو یہ جو ہے ان کا ایکول وہ ہے مطلب مرتبہ رینک جو بھی، اور ان کو ویسا ہی مطلب یعنی ان کے جو بھی ان لوگوں نے کیا ہے اگر جو بھی چیز، تو وہ اس کو ایسا ہی دونوں کو ایکول وہ مانا جاتا ہے. If sex distinction, which is a distinction in nature، جو قدرتی طور کے اوپر تو ہے نا کہ مرد اور عورت جو ہے قدرتی طور کے اوپر تو مطلب ان کے اندر جو فرق ہے does not count in spiritual matters، لیکن روحانی جو معاملات ہیں، اخلاقی جو معاملات ہیں اس میں نہیں. اخلاقی، مورلی اور جو اسپرچولی، اس میں مرد اور عورت اس کے دونوں کا سیم ہے. یعنی اسٹل لیس آف کورس وڈ کاؤنٹ آرٹیفیشل ڈسٹنکشن، جیسے کہ مطلب جو دنیا کے حساب سے ہے کہ سچ ایز رینک، کہ انسان کے مطلب کوئی رینک ہے کہ بھئی وہ یہ فلانا ہے، یہ وہ ڈائریکٹر ہے اور یہ وہ مینیجر ہے، یا پھر یہ بادشاہ ہے اور یہ وزیر ہے. تو یہ سارے آرٹیفیشل ڈسٹنکشنز ہیں جس کو کہ مطلب یعنی کمتر. تو اور پھر جیسے دولت، جس کے پاس دولت ہے، پھر پوزیشن ہے جس کے پاس، پھر ریس یعنی کہ مطلب وہ کہاں کون سی اس کا مطلب جیسے اس کی ریس جو ہے وہ کیا ہے، اس مطلب بڑی ذات کا چھوٹی ذات کا ہے. اور پھر جو کلر یعنی گورا ہے کالا ہے کہ براؤن ہے، اور پھر برتھ سے جو ہوتا ہے. تو یہ سارے کے سارے جو ہے ڈسٹنکشن فرق تو ہے، لیکن اس کو آرٹیفیشل بولا گیا کیونکہ یہ دنیا کے اندر جو بنائے گئے وہ ہے کہ بندہ برتھ سے ہے کہ بھئی ہاں یہ بھئی راجا کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو یہ وہ ہے، اور یہ جو یہ فقیر کے گھر میں پیدا ہوا تو وہ برتھ سے بھی ہوتا نا. پھر اس کی نوٹ ہے 501 جس کے اندر ہے کہ ابھی ہم جو آیت آگے جب پڑھیں گے 198 تو اس کے اندر بھی مطلب ہے کہ ہیئر اینڈ ان سورہ آل عمران 198 آیت بلو اینڈ ان مینی پلیسز ایلسویئر، اور بھی جگہ پہ قرآن میں اسٹریس از لیڈ آن دا فیکٹ دیٹ واٹ ایور گفٹ اور بلس ول کم ٹو دا رائچیس، اٹس چیف میرٹ ول بی دیٹ اٹ پروسیڈز فرام اللہ ہمسیلف. تو بہت ساری جگہوں کے اوپر قرآن میں یہ بات کے اوپر زور دیا گیا ہے، اس کو کافی ایکسپریس کر کے بتایا گیا ہے کہ جو بھی انسان کو گفٹ ملتے ہیں اللہ کی طرف سے، چاہے وہ جو بھی چیز ہو، ٹیلنٹ ہو، ہنر ہو، کچھ بھی ہو، تو وہ تمام چیزیں جو ہے وہ نعمت ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک بلس ہے، اور وہ نیکوکاروں کے لیے جو بھی اللہ دیتا ہے تو وہ اس لیے
کہ مطلب جو اس نے اس کے اندر اس کے اچھی بھلائیاں نیکیاں سب کچھ ہے جس کی وجہ سے وہ آتا ہے، لیکن وہ آتا ہے اللہ کے پاس سے. نیئرنس ٹو اللہ ایکسپریسز اٹ بیٹر دین اینی ادر ٹرم، کہ اللہ کے تم قریب ہوتے چلے جاتے ہو. اپنے ہر اچھے اعمال کے بعد تم اللہ کے قریب ہوتے جاتے ہو. تو یہ اللہ کے قریب ہونا جو ہے یہ سب سے بیسٹ ایکسپریس کرتا ہے اس کو، کہ جیسے جیسے بندہ اللہ کے قریب ہوتا جا رہا ہے تو وہ تو بلند ہوتا جا رہا ہے نا. وہ نیچے تو نہیں گر رہا ہے کہ وہ گری بھی حرکت نہیں کر رہا ہے کہ وہ نیچے گر رہا ہے، نیچے بھی نہیں، پھر گٹر میں بھی گرے یعنی اور نیچے جائے، تو پھر کسی کھائی میں گرے یعنی اور بھی نیچے جائے، تو وہ نیچے گرنے والی بات ہوتی. لیکن جو بندہ نیکوکاروں میں سے ہے، اللہ کی بولی ہوئی باتوں کو وہ سنتا ہے جو قرآن میں اللہ نے جو بھی حکم کیا، تو اب وہ تو بلند ہوتا جا رہا ہے اپنے اس نیک اعمال کے ذریعے. تو وہ ہے جو اللہ کے اب قریب ہوتا جا رہا ہے. یہ قریب سے ورڈ ہے قرب، اور قرب اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اسی قرب ورڈ سے قربانی ورڈ جو بنا ہے کہ اللہ کے لیے قربانی دو، یعنی کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے. تو وہ ہے، تو جب بندے یہ سب کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ان کو جو انعامات ملتے ہیں، تو اب اس کو بہترین اگر ہم کو سمجھانا ہے تو سب سے بیسٹ ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، یعنی اللہ کے قریب ہونا ہے. یہ تو تم جب یہ دعاؤں کو یاد کر لو، یہ جو دعائیں ہم نے ابھی پڑھے تھے جو 190 سے لے کے 194 کے اندر ہے، اس کو یاد کر لو اور اس کو دل سے پڑھو اور غور و فکر بھی کرو، کیونکہ قرآن کو بغیر سوچے سمجھے پڑھنا بالکل ہی غلط ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ان کو مطلب لعنت ہے، تو پھر کتنی بڑی بات ہے. تو اس لیے ہم کو قرآن کی ہر آیت پہ غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اس میں کیا چیز ہے جو اللہ ہم کو کیا بتانا چاہ رہا ہے، یا اللہ کا کیا حکم ہے جس کو ہم کو فالو کرنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ بھی ہم کو پوری مطلب پڑھ لینا چاہیے تاکہ ہم کو سمجھ آئے اور اس کے مطابق ہم اب ہر چیز کریں. کہ صحابہ کرام جو ہے وہ تو ہر چیز کرتے تھے، کہ چھوٹی چھوٹی چیز بھی فالو کرتے تھے اور بڑی بھی فالو کرتے تھے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے تو وہ لوگ بھی مسواک کرتے تھے. جیسے کوئی کھانے کی چیز میں دیکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند آتی ہے تو وہ بھی صحابہ کرام بھی وہی چیز کھاتے تھے. تو اس طرح سے مطلب، اور باقی کی ساری چیزیں جو ہے جیسے رات کو اٹھنا، تہجد پڑھنا تو وہ بھی کرتے تھے، روزے رکھنا، تو سبھی چیز کر رہے تھے نا. تو ہم کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھ کے اپنی زندگی کو ویسے ہی مولڈ کرنا چاہیے، تبھی ہم اللہ کا قرب حاصل کریں گے نا. اللہ کے قریب ہونا ہے تو ہم کو یہ سب کرنا ہی ہے. یہ سب نہیں کر کے نہیں چلے گا کہ بھئی ہم اپنی روزی روٹی کے پیچھے بس بھاگ رہے ہیں اور روزی روٹی کمانے اور بس برابر اپنا بینک بیلنس برابر ہے، ہاں برابر ہے تو بس ٹھیک ہے، اور باقی سب اپنے بچوں لوگوں کا پورا سب دیکھو، ہاں بھئی اپنی اولادیں جو ہے وہ برابر ہے نا، ٹھکانے لگی نا، بس ہاں ان لوگ کے لیے اچھا مال پانی ہے کہ نہیں، جمع کیا ہے کہ نہیں، ہاں جمع کیا ہے. تو اب یہ سب تم نے کر لیا، لیکن چاہے تمہارے سامنے غلط بات ہو رہی ہو یا کوئی غلط حرکتیں کر رہا ہو، لیکن تمہارے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو تم روزے نماز رکھو، قرآن بھی پڑھو، قربانی بھی دو، لیکن وہ سب کچھ کام کا نہیں اگر تمہارے سامنے بھی اگر تمہارے کچھ غلط چیزیں ہو رہی اور تم روک بھی نہیں سکتے اس کو، تو کیا فائدہ. تو یہ جو اولی الالباب لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ سب جو فالو کر رہے ہیں اس کو، جو پڑھ رہے ہیں قرآن کو اور اس کو فالو کر رہے ہیں، اور پھر اللہ سے توبہ بھی کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے ہیں، تبھی ان کو وہ سب کچھ ملے گا. اللہ کا قرب سب سے پہلے، اور جنت اور آگ سے بچنا سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑی بات. کیونکہ جو انسان آگ میں گیا وہ تو ذلیل و خوار ہو گیا. اس لیے اللہ ہم سب کو بچائے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار.